اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. آزادی کے تعلق سے ہمارے علماء، دانشوران، اسکولوں میں ہمارے ٹیچرز حضرات گفتگو کرتے رہتے ہیں. یہ صفائی دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے. ہمیں برادران وطن سے پوچھنا چاہیے کہ آزادی میں تمہارا کیا کردار رہا ہے. یہ عنوان ہی غلط قرار دیا ہے بعض علماء نے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے، کیونکہ اس عنوان کا ایک پہلو یہ بنتا ہے کہ ہم صفائی پیش کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ ہم پر کوئی الزام ہے جس کو ہم دھل رہے ہیں، اس لیے عنوان بدل کر ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ اپنی مجلس ہے اور جیسا کہ حضرت مولانا مکارم صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ ماضی کو جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں حوصلہ ملے ہمیں کیا قدم اٹھانا ہے. بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ آزادی کی یہ جنگ قریباً 200 سال تک چلی ہے. 190 سالہ تاریخ ہے پوری، اور ہماری مجلس غالباً آدھے گھنٹے کی ہے، بہت زیادہ تو 35-40 منٹ. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ساری باتیں یہاں جائیں گی، لیکن میں بالکل کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے سیریل نمبر سے میں آپ کو دکھاتا چلوں. جہاں کچھ ہمیں اشارہ کرنا ہوگا میں کر دوں گا، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات کو سمیٹ دوں. واسکو ڈی گاما کا نام آپ سب نے سن رکھا ہے. 1498 عیسوی میں یہ شخص پرتگالی ملاحوں کے ساتھ ہندوستان میں قدم رکھتا ہے. اس نے دیکھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا، اور یہ حضرات یہاں پر آتے ہی مغربی بنگال میں کلکتہ اور جنوبی ہند میں کالی کٹ، ان دونوں شہروں کو ان لوگوں نے تجارتی مرکز بنایا. اور ان حضرات نے انگلستان یعنی برطانیہ والوں کو متوجہ کیا کہ آپ حضرات بھی آ جائیے، یہ تو سونے کی چڑیاں ہیں، یہاں سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. چنانچہ ان حضرات کے اصرار پر ٹھیک 101 سال کے بعد یعنی 1599 عیسوی میں برطانیہ کے کچھ تاجروں نے یہاں قدم رکھا. اور یہاں قدم رکھتے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قریباً اس زمانے میں 30,000 پاؤنڈ میں اس کمپنی کو انہوں نے قائم کیا.
اور 2 سال کے اندر اندر کمپنی کا پہلا بحری بیڑا تجارتی سامان کے ساتھ ہندوستان کے ساحل پر لنگر انداز ہوا، اور پھر صرف 11 سالوں میں 1612 عیسوی میں ان لوگوں نے اس زمانے میں بادشاہ جہانگیر کے پاس اپنی درخواست رکھی اور بادشاہ سے منظوری لی، اور سورت شہر کو ان لوگوں نے اپنا تجارتی مرکز بنایا، سورت شہر۔ اور ہندوستان کے وہ شہر جہاں پہ تجارتی اعتبار سے لوگ زیادہ متحرک تھے، دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں ان حضرات نے ان شہروں پر اپنا تجارتی قبضہ جما لیا۔ سیاسی اعتبار سے کچھ نہیں، ابھی صرف تجارت۔ بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب تک اس دنیا میں موجود رہے، انگریزوں کو سیاسی اعتبار سے کوئی قدم بڑھانے کا موقع ہاتھ نہیں آیا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ملک کے حالات تھوڑے سے بدلے۔ احمد شاہ کا دور تھا، 4 سالہ دور۔ 1748 سے لے کر 1752 تک، یہ 4 سال کا دور ہے۔ ملک طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا۔ بہت سے ریاستوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا کہ ہم اپنی ریاست خود چلائیں گے، ہم مرکز کے تابع نہیں۔ یہ وہ موقع تھا، انگریزوں نے یہاں سے موقع تاڑا کہ یہ بہترین موقع ہے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھانے کا۔ چنانچہ ان لوگوں نے موقع دیکھ کر فوراً شہر کلکتہ کے اندر ایک فوجی چھاؤنی انہوں نے قائم کر دی۔ جب ان کی طرف سے یہ کام ہوا تو اس وقت متحدہ بنگال کے نواب، جس کی ریاست دارالحکومت مرشد آباد تھی، نواب سراج الدولہ، عمر کے لحاظ سے اگرچہ کم تھے، صرف 20 سال کی عمر بتائی جاتی ہے نواب سراج الدولہ کی، جس وقت پلاسی کا اس کی جنگ پیش آئی ہے۔ انہوں نے اس چیز کو تاڑ لیا اور انگریزوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ مرشد آباد سے 30 میل دوری پر، آپ کے شہر کلکتہ سے 150 میل کی دوری پر پلاسی یہ گاؤں، وہاں پر ہی جنگ ہوئی۔ لیکن آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج تھی اور انگریزوں کے پاس صرف 3,000، اور آگے آپ سنیں گے ان 3,000 میں 2500 ہندوستانی، یعنی انگریزوں کی اپنی فوج کل 500، باقی 2,500 ہندوستانی۔ دوسری طرف آپ کے نواب کے پاس 50,000 کی فوج ہے، لیکن آپ نے کیا سنا ہے تاریخ میں کہ نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار گئے، شہید ہو گئے، ان کی لاش کو مس کیا گیا اور عبرت کے لیے ان کی لاش کو درخت پہ لٹکایا گیا۔ وجہ صرف ایک، مسلمانوں کا نفاق اور مسلمانوں کی غداری۔ آپ پوری 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ہمیشہ مسلمان اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہار گئے۔ آپ بتائیے یہ شکست کا کوئی موقع ہے؟ بھلا 50,000 اور 3,000 میں کیا جوڑ ہے، کیا ربط ہے دونوں؟ لیکن میر جعفر نے بروقت غداری کی اور اس غدار کو ملا کیا۔ نواب سراج الدولہ کو شہید کروانے کے بعد بہار، بنگال، اڑیسہ 3 صوبوں کی حکومت اسے مل گئی، نااہل تھا، حکومت بھی نہیں چلا پایا، تخت سے اترنا پڑا۔ اس کی جگہ پر اس کا بیٹا میر قاسم آیا، انگریزوں نے نظر میں رکھا تھا، اس سے انگریزوں سے مدبھیڑ ہوئی، اب بالآخر یہ 3 صوبے انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اب 3 صوبوں کا قبضے میں آ جانا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ اب انگریزوں کے پر اور نکل گئے، رفتہ رفتہ انہوں نے قدم بڑھانا شروع کر دیا اودھ کے طرف، ادھر پھیل گئے، لکھنؤ اور اس کے آس پاس کا سارا علاقہ انگریزوں کے تابع ہو گیا۔
تاریخ میں لکھا ہے کہ انگریز جس طرف بڑھ جاتے تھے اس علاقے کے نواب مقابلے میں شکست کھا جاتے، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے اور انگریزوں کے تابع ہو کر رہنا پسند کرتے۔ نام کی نوابی ہماری باقی رہنے دو، حکومت تم چلاؤ۔ سب نے ہتھیار ڈالے۔ انگریزوں کا رخ میسور کی طرف ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت میسور کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حیدر علی اپنی ایک چھوٹی سی ریاست کے ساتھ حکومت کر رہے تھے۔ حیدر علی کے بارے میں آتا ہے کہ انگریزوں کے سخت دشمن، دینداری بہت نہیں تھی، نماز روزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ان چیزوں کے پابند نہیں تھے، لیکن انگریز دشمنی کوٹ کوٹ کر ان کے دل و دماغ میں بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ جب میسور حکومت سے انگریز پہلی بار ٹکرائے، یہ 1767 کا واقعہ ہے۔ اس وقت انگریز مجبور ہو گئے اور اس وقت پھر حیدر علی کی شہادت بھی، وہ انتقال بھی کر گئے اپنی موت، اور حیدر علی نے مرتے وقت اپنے بیٹے ٹیپو سلطان سے ایک بات کہی تھی۔ افسوس کہ حضرت ٹیپو رحم دل تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا، جس کا نتیجہ سامنے آیا۔ حیدر علی نے نام لے کر کہا تھا فلاں 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 کو حکومت سے باہر نکال دینا یا مروا دینا، یہ غدار ہیں اور ان کی غداری ثابت ہو چکی ہے، ان سب کو نکال دینا۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ انگریز نے دوبارہ میسور پر حملہ کیا، پھر جنگ ہوئی۔ 1784 میں انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جس کی حکومت چاروں طرف پھیل چکی ہے، 1784 میں ٹیپو سلطان کی طاقت کے سامنے ان لوگوں نے مصالحت کر لی کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ٹیپو کو اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیت، کیسی سمجھ بوجھ اور کیسا رعب اور کیسا دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ ہم نے سیرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب آتی ہے مارکیٹ میں، اس میں جملہ پڑھا تھا کہ انگریزن انگلینڈ میں جب اپنے بچے کو رات میں سلاتی تھی اور بچہ نہیں سوتا تھا تو یہ کہتی تھی سو جاؤ ورنہ انڈیا سے ٹیپو آ جائے گا۔ ایسا دہشت اور ایسا رعب اللہ رب العزت نے جناب ٹیپو کا عطا فرمایا تھا۔ انگریز بہت ڈرتے تھے، لیکن پھر یہاں پر ایک بار اپنے لوگوں نے غداری کی، نظام حیدرآباد اور یہ مرہٹوں کی فوج، انہیں محسوس ہوا کہ اگر ٹیپو کی سلطنت اس طرح مضبوط ہوتی رہی تو ہمیں ان کے تابع رہنا پڑے گا۔ ان ناعاقبت اندیشوں نے، ان غداروں نے انگریزوں کا ساتھ دے دیا، اور اب 3 جماعتوں کا جب ایک ساتھ حملہ ہوا تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے، اور 1791 کا یہ تیسرا حملہ ہے، 1791 عیسوی کا، کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید نے اس بات پر انگریزوں سے مصالحت کر لی کہ میں آدھی حکومت چھوڑنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ ان کی حکومت کی آدھی زمین قبضے سے نکل گئی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن انگریز، حضرت ٹیپو نے ان کی ناک کاٹ دی تھی، وہ کہاں چپ بیٹھنے والے تھے۔ اور ادھر سے جس طرح آپ نے بنگال سے نام سنا ہے میر جعفر کا، تو ادھر بھی ایک نام سن لیجئے، میر صادق۔ علامہ اقبال مرحوم اپنے شعر میں فرماتے ہیں جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ بنگال سے جعفر اٹھا اور دکن کے علاقے سے میر صادق اٹھا۔ ننگے آدم یہ انسانیت کے لیے آر، ننگے دین مذہب کے لیے آر،
ننگے وطن، یہ لوگ اپنے وطن کے لیے آ رہے، یہ لوگ انگریزوں سے مل گئے اور 1799 کا وہ دن آیا جب آخری جنگ، یہ چوتھی جنگ تھی جو میسور میں لڑی گئی، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تاریخی جملہ کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک زندگی بہتر ہے، اپنے قلعے کے صدر دروازے پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بہت دیر تک انگریزوں کو ہمت نہیں تھی کہ ان کی لاش کے قریب جائے، انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں پھر اٹھ کر یہ حملہ نہ کر دیں، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو اس دنیا میں نہیں رہے تو لارڈ ہاس اس نے کھڑے ہو کر ان کی لاش پر کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف آئیے ہم آپ کو دہلی لیے چلتے ہیں۔ دہلی میں کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ سید الطائفہ مسند الہند حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، جب انہوں نے ملک کی یہ حالت دیکھی تو 1730 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کب ہے؟ 1799۔ میں ادھر بہت آگے نکل گیا ہوں، میں آپ کو پھر پیچھے لیے چلے آ رہا ہوں۔ 1730 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے۔ عالم کسے کہتے ہیں میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، علماء کی سوچ کیا ہوتی ہے، علماء کی فراست کیا ہوتی ہے، وہ اس واقعے میں دیکھیے۔ انگریز ابھی دہلی میں آئے نہیں ہیں، ان کے دہلی پہنچنے سے 50 سال پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ قبضہ کیے جا رہے ہیں کچھ سالوں میں دہلی میں قدم رکھ دیں گے۔ چنانچہ مکے میں بہت دنوں تک رہنے کا ارادہ تھا، کئی سالوں کے ارادے سے گئے تھے، لیکن خواب میں، الہام میں انہیں یہ بات دکھائی گئی کہ آپ یہاں سے اپنے ملک ہندوستان واپس جائیں اور وہاں جا کر آپ مسلمانوں کے لیے کچھ کریں۔ اب مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ترکی کی جو خلافت چل رہی تھی، باضابطہ خلافت اسلامیہ ترکی والوں سے رابطہ کر کے حضرت تجربے لے رہے تھے کس انداز سے ہندوستان میں قدم اٹھایا جائے کہ یہ ہندوستان انگریزوں سے خالی ہو جائے۔ اور حجاج کرام جو مختلف ملکوں سے حج کے لیے آتے تھے، افریقہ سے، فلاں جگہ سے، یورپ سے، ان حجاج کرام سے باضابطہ ملاقاتیں کرتے اور جن کے اندر سمجھ بوجھ محسوس کرتے، اپنے ملک ہندوستان کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے۔ بڑی فکر مندی کے ساتھ ایک طویل مشورے کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن ہندوستان واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک کتاب کی تصنیف کرتے ہیں، ایک کتاب لکھتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے تفہیمات الہیہ، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جو کتاب علماء کے درمیان مشہور ہے، حجت اللہ البالغہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے عوام کے سامنے، اپنے علماء اور اپنے مسلمانوں کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا کہ میں نے مکے میں رہ کر بہت غور کیا ہے اور ایک نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی بربادی کی واحد وجہ مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا وہ سسٹم ہے جس سسٹم کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، غیروں کا طریقہ۔ لہذا جس سسٹم کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ یہ جی رہے ہیں، ہمیں اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اسلامی جہاد میں کہہ رہا ہوں، وہ چیزیں نہیں جو جہاد کے نام پر رائج کر دی جائیں، جہاد کے جو اصول کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی جہاد کے راستے سے باضابطہ انقلاب لانا چاہتے تھے۔ چنانچہ جس کتاب کا نام میں نے بھی آپ کے سامنے لیا، حجت اللہ البالغہ، اس کتاب میں بات موجود ہے۔ جب انہوں نے یہ تحریک چھیڑی، انگریز آپ کے دشمن ہو گئے۔ ان کی تحریک کا نام تھا تحریک فک کل نظام، اس سارے سسٹم کو تباہ و برباد کرنا، یہ ان کی تحریک کا نام ہے۔
انگریز دشمن ہوئے، جان لیوا حملے بھی کرائے گئے، دشمنیاں کی گئی، لیکن افسوس کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1765 میں انتقال فرما گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کام کو کون سنبھالے گا؟ تو آپ یہ سن کر حیران ہوئے، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صرف 17 سال کے تھے، صرف 17 سال کے۔ انہوں نے باپ کی جگہ سنبھالی، ہمت سے کام لیا، اور اپنے زمانے میں بڑے بڑے علماء سے رابطے میں رہے، جگہ جگہ مراکز قائم کیے گئے، مرکز جہاں پہ باضابطہ نوجوانوں کو تربیت دی جاتی تھی جہاد کی، ان کے ذہن کو بھی تیار کیا جاتا تھا، اور جسمانی اعتبار سے بھی باضابطہ فوجی ٹریننگ ان کو دی جاتی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی محنت میں لگے ہوئے تھے، اسی درمیان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد 4 سال کے بعد ایک اور قیامت ہندوستان میں آئی۔ 1803 عیسوی میں، آپ نے یہ جملہ سن رکھا ہے، بس میں اس کو سنا دے رہا ہوں آپ جانتے ہیں۔ اس وقت کے انگریزی حاکم نے باضابطہ آپ کے مغلیہ سلطنت کے حکمراں شاہ عالم کے پاس جا کر سہ نکاتی فارمولہ رکھا، جسے شاہ عالم نے قبول کر لیا 1803 عیسوی میں۔ کیا تھا یہ؟ خلق خدا کی، مخلوق کس کی ہے؟ خدا کی۔ ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکمرانی کس کی ہوگی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی، کمپنی بہادر کی۔ ملک بادشاہ سلامت کا، یہ بیچ میں جو شوشہ چھوڑا گیا اس لیے تاکہ عوام بغاوت پہ تیار نہ ہو جائیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ملک ہمارے بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، یہ فارمولہ رکھا گیا۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اندر پوری تیاری کی، اور ٹھیک 15 سال کے بعد 1818 عیسوی میں آپ نے جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ جہاد تو مسلمان پہلے سے کر رہے تھے، باضابطہ عمومی طور پر ہندوستان کے لیے دار الحرب کا لفظ لکھا کہ یہ اب اپنا ملک نہیں رہا، یہ غیروں کا ملک ہو گیا ہے، اور یہاں پر یہ عیسائی دندناتے پھرتے ہیں، ان کا حکم چلتا ہے، مسلمانوں کو صرف نماز روزے تک کی اجازت ہے، کسی بھی معاملے میں مسلمان آزاد نہیں ہے، لہذا جہاد فرض ہے۔ فتویٰ دینے کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 گروپ بنائے، 2 گروپ۔ ایک گروپ کو اپنے پاس رکھا، بڑے بڑے علماء تھے، مفتی صدر الدین آزردہ، شاہ اسحاق دہلوی، بڑے بڑے علماء۔ اور ایک گروپ بنا کر شاہ صاحب نے اس زمانے کی ایک بہت بڑی شخصیت، آپ نے کبھی علماء کی زبان سے شاید نام سن لیا ہو، سید احمد رائے بریلوی نور اللہ مرقدہ، ان کو ذمہ دار بنایا، اور اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے داماد مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو ان کا مشیر بنا دیا کہ آپ حضرات ان کو مشورہ دیں۔ 50 آدمیوں کا یہ قافلہ، اس قافلے کا پہلا سفر ہوتا ہے 1821 عیسوی میں، اور اس سفر میں یہ جو دیوبند، سہارنپور، مظفر نگر، میرٹھ، نانوتا، تھانہ بھون، یہ جو علاقے ہیں مغربی یو پی کے، ان تمام علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا، یہاں تک کہ رائے بریلی، لکھنؤ، ان علاقوں تک پہنچے۔ کیا ہوتا تھا؟ یہ کرتے کیا تھے؟ نمبر 1، لوگوں میں جذبہ جہاد کو بیدار کرنا۔ نمبر 2، اگر وہ بے دین ہیں ان کے اندر دینداری پیدا کرنا، ان کو توبہ کروانا، ان کی اصلاح کرنا۔ نمبر 3، کوئی کام کرنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ مالی فراہمی، مال کا انتظام کرنا۔ نمبر 4،
دیگر ممالک سے بالخصوص مسلم ممالک سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ یہ قافلہ 2 سال کے بعد دہلی واپس آیا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس قافلے نے پوری کارگزاری سنائی، بہت خوش ہوئے۔ فوراً پھر یہی قافلہ دوسری مرتبہ نکلا اور ارادہ حج کا تھا۔ کلکتے والے خوش نصیب تھے کہ اس قافلے نے کلکتے کا رخ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 مہینے تک شہر کلکتہ میں اس مبارک قافلے کا قیام رہا، قریباً 2 مہینے تک۔ تاریخ کے بیان کے مطابق یہاں کے 60,000 بدینوں نے سید صاحب کے ہاتھ پر توبہ کیا، 60,000 لوگوں نے۔ مجھے انگریز کا وہ بیان یاد ہے، شراب کھانے کے مالک نے کہا تھا کہ شہر میں کون بڈھا آیا ہے کہ مسلمان ہمارے شراب کھانے پہ آنا انہوں نے بند کر دیا، مسلمان نہیں آتے، اب ہمارے شراب کھانے بند ہیں۔ کون ہے آخر یہ شخص؟ چہرہ اس قدر نورانی کہ کتنے لوگوں نے سید صاحب کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کیا شخصیت! یہ وہی سید صاحب ہیں جب کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ کے خاندان میں کسی نے ہتھیار نہیں اٹھائے، یہ ہتھیار آپ پہ سجتے نہیں، آپ اللہ والے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، یہ گولی بندوق یہ تلوار یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ کی ذہنیت کو صاف کرنے کے لیے۔ بے حد ناراض ہوئے، فرمایا جب اللہ کے پیغمبر نے ضرورت پڑنے پر ہتھیار اٹھائے ہیں تو ہمارے ماں باپ کی اوقات کیا؟ کون ہوتے ہیں ہمارے باپ دادا؟ چونکہ ہماری عوام نے سمجھ رکھا ہے کہ جو جتنی تسبیح پڑھے، جتنا لمبا کرتا ہو، اتنا بڑا دیندار، اور جو عالم ہمت کی بات کرنا شروع کر دے، مسلمانوں کو حوصلہ دینا شروع کر دے۔ ہمارے ہی میں سے کچھ افراد تھانے میں جاتے ہیں، دہشت گردی کی بات کر رہا ہے۔ آپ پوری جنگ تاریخ میں دیکھیں گے، پوری جو آزادی کی تاریخ ہے، غداری آپ کو اپنے طرف سے ملے گی۔ تو یہ دوسرا سفر جو حضرت کا ہوا اور آپ حج کرنے کے لیے بھی گئے، لیکن جب واپسی ہوئی ہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن دیکھیے، کام کرنے والی جماعت کبھی ہمت نہیں ہارتی، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے قائد کا انتقال ہو گیا، اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ بن گئے تو کیا حماس کا کام رک گیا؟ اب تو انہوں نے ایسے شخص کو کھڑا کر دیا ہے کہ اسرائیل بھی پچھتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیر میں کلہاڑی کیسے مار لی۔ نہ اسماعیل ہانیہ کو ہم شہید کرتے، نہ یہ شخص ان کا سربراہ بنتا۔ کام کرنے والی جماعت کبھی کسی ایک پر انحصار نہیں کرتی۔ چنانچہ سید احمد رائے بریلوی نور اللہ مرقدہ نے ہمت سے کام لیا، اپنے کام کو جاری رکھا، اور باضابطہ آپ تیسرے سفر پر نکلے، اور آپ کا یہ سفر مختلف شہروں سے گزرتا ہوا قریباً 10 مہینے میں سرحد کے علاقے میں پہنچا۔ کیوں گئے وہاں آپ؟ نمبر 1، مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمان سپورٹ کریں گے۔ نمبر 2، وہاں سے اگر ہمیں ایران سے مدد لینی ہو، افغانستان سے مدد لینی ہو تو مدد لینے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے حکمت سے کام لیا، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ قافلہ مجاہدین کا انگریزوں سے مقابلے کے لیے چلا تھا، مگر جا کر ٹکرا گیا سکھوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ سکھ اس علاقے میں مسلمانوں پر بے حد ظلم کر رہے تھے، اور انہوں نے شعائر اسلام، مسجدوں کو، دیگر چیزوں کو، قبرستانوں کو مٹانے کی ٹھان لی تھی، اور سکھوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ نمبر 2، سکھوں کی انگریزوں سے دوستی تھی، انگریزوں تک پہنچنے کے لیے سکھوں کو نمٹانا ضروری تھا۔ مسئلہ انگریزوں کی دشمنی کا نہیں ہے، مسئلہ مذہب اور اسلام کا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا ہم اس سے ٹکرائیں گے۔ تو حضرت کا ارادہ کسی اور جماعت سے لڑنے کا تھا، مگر یہ جہاد اور یہ جنگ اب سکھوں سے ہو گئی۔ الحمدللہ
پہلی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فتح عطا فرمائی، اور آپ کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوگی کہ سید صاحب نے 1826 میں باضابطہ اسلامی حکومت قائم کر دی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، جس ہندوستان کے حالات ایسے ہوں کہ آزادی کے لالے پڑے ہوں، وہاں پر اللہ کا یہ بندہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے۔ باضابطہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا دور اس چھوٹے سے خطے میں واپس آ گیا تھا۔ گناہوں پر شرعی سزائیں بھی قائم کی جاتی تھی، مقدمات کے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے تھے۔ شرک و بدعات کو سید صاحب نے، ان کے رفقا نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی اپنوں کی غداری۔ دوسری مرتبہ جب سکھوں سے جنگ کا موقع آیا تو کوئی اور نہیں، پشاور کا والی، وہاں کا نواب رئیس مسلمان غالباً یار محمد خان اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس بدنصیب نے، اس بدبخت نے سید صاحب کے کھانے میں زہر ملا دی۔ مگر آپ حیران ہوں گے، مضبوط ارادے کا یہ شخص زہر کے باوجود، زہر کے اثرات بدن میں پھیل گئے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں آپ، لیکن پھر بھی سواری پہ سوار ہو کر ہتھیار لیے میدان جنگ کی طرف چل دی اسی حالت میں۔ اور وہاں گئے، سید صاحب اس وقت شہید تو نہیں ہوئے، لیکن جو شکست ملی، شکست کی وجہ سے آپ ٹوٹ گئے۔ جتنا اثر آپ پر زہر نے نہیں کیا، شکست کھانے نے آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر اس علاقے سے آپ نکل گئے، اور پھر ایک تیسری مرتبہ پھر مجاہدین نے جم کر حملہ، اور اس حملے کے نتیجے میں باضابطہ ان کی حکومتیں بھی کچھ قائم ہوئی۔ لیکن اب آپ کو ایک بات میں بتاؤں جو انتہائی افسوسناک ہے، یہ نواب، یہ منافق جو مسلمان تھے، اور ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ سید صاحب کی وجہ سے ہماری حکومت چلی گئی ہے، یہ امیر المومنین بن گئے ہیں، اب تو ہماری حکومت یہاں نہیں چلے گی، ہماری نوابی ختم ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجاہدین کی جماعت کو وہابی کہہ کر بدنام کیا کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ بزرگان دین کی عزت نہیں کرتے، یہ نبی کے گستاخ ہیں۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سرحد کے وہ مسلمان جو ان کے سپورٹ میں تھے، ان مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے مجاہدین کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ سید صاحب کے جو کام کرنے والے لوگ تھے، جو ان کے عمال و گورنر تھے، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا جب 1831 عیسوی میں راجہ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کی غداری کو ساتھ لے کر، کیونکہ مسلمانوں نے غداری کر دی تھی سید صاحب کے ساتھ، جنگ ہوئی، اور جوان مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفیق کار شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے مجاہدین شہید ہو گئے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ رہی جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کسی نے بھی سید صاحب کے لاش کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کی لاش کو دفن کیا گیا، کیونکہ ان کی شخصیت سے سب واقف تھے، ان کا خلوص، ان کی الہیت، ان کی جوان مردی۔ لیکن اللہ والے کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سی جماعت بچی تھی مجاہدین کی، 2 لاکھ کے قریب جماعت تھی، اور اکثر و بیشتر شہید ہو گئے تھے۔ مگر مورخین کہتے ہیں کہ اس چھوٹی جماعت نے بھی ہمت نہیں ہاری، پہاڑوں پہ چلے گئے اور اس مشن کو برقرار رکھا، ہم لڑیں گے۔ اتفاق دیکھیے کہ اس جماعت کے جو سربراہ تھے مولانا محمد قاسم پانی پتی، یہ بانی دارالعلوم دیوبند نہیں، مولانا محمد قاسم پانی پتی، انہوں نے لشکر کی سربراہی کی، اور چھوٹی سی جماعت یہ لڑتی رہی۔ 1831 سے لے کر یہ جماعت اور ہندوستان کے مختلف خطوں میں لوگ اپنے اپنے حساب سے مقابلہ کرتے رہے، انگریزوں پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کیا سنا کہ 1857 ہمارے سامنے آئے، شاملی کا یہ جہاد۔
1857 عیسوی کا۔ شاملی میں جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ کیا تھی، اس کو سنیے۔ تھانہ بھون مغربی یو پی کا ایک مشہور علاقہ ہے۔ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ ہے تھانہ بھون، جہاں کے حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چونکہ وہاں کے مسلمان بڑے جوش و خروش میں تھے، تو ایک قاضی عبد الرحیم صاحب تھے، انہیں بھی جوش آیا ہم بھی جہاد کریں گے۔ قاضی صاحب سہارنپور گئے۔ کیوں گئے بھئی؟ وہ سہارنپور گئے ہیں ہاتھی خریدنے کے لیے، وہ جہاد کریں گے بیٹھ کر۔ یہ خبر جب انگریزوں میں پھیلی، انگریزوں نے ان کو سر عام پھانسی پہ لٹکا دیا۔ بڑی شخصیت تھے۔ یہاں سے علماء کو موقع ملا اور باضابطہ فوراً تھانہ بھون کے اندر ایک میٹنگ ہو گئی۔ بانی دارالعلوم مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ جو ان سب کے شیخ ہیں، مہاجر مکی، اور بڑی بڑی شخصیات، حافظ ضامن شہید، یہ سب اس میں شریک ہوئے۔ طے یہ کیا گیا کہ ہمت نہیں ہارنی ہے، ہم میں سے کوئی امیر بنے گا اور اس کی عمارت میں ہم جنگ لڑیں گے۔ چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس وقت امیر المومنین بن گئے، اور انگریزی حکومت کو تھانہ بھون سے نکال دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اس خطے میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اور باضابطہ وہ چھوٹا سا علاقہ، وہاں پہ اسلامی حکومت قائم کر دی گئی تھی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ رفقا کے ساتھ باضابطہ انگریزی فوج پر حملہ کیا جو توپوں کو لے کر جا رہے تھے، وہ توپ کھینچ لے کر چلے آئے، اور اس کے بعد شاملی کے علاقے میں جہاں انگریزوں کا فوجی اڈہ تھا اور مضبوط قلعہ تھا، ان اللہ والوں نے وہاں جا کر حملہ کیا ہے باضابطہ۔ انگریز قلعہ میں بند ہو گئے اور قلعہ کی دیواروں کو سوراخ کر کر کے وہاں سے گولیاں چلاتے تھے مسلمانوں کے اوپر، لیکن اللہ والوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، قلعے کے اندر گھس گئے۔ دونوں طرف سے جنگ ہوئی، انگریزوں کی تعداد زیادہ تھی، تیاری زیادہ تھی۔ اس جنگ کے دوران حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جب وہ شہید ہوئے، مسلمانوں میں تھوڑی سی پستی آئی، لیکن بہرحال جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہوا، مسلمان پسپا ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، تھانہ بھون اپنے علاقے میں واپس ہو گئے۔ انگریز وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد انہوں نے تھانہ بھون کی گھیرہ بندی کی، حملہ کیا، اور پھر دوسرا حملہ جو کچھ دنوں کے بعد کیا ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جب ملکہ وکٹوریہ کی عام معافی کے بعد جب لوگ دوبارہ تھانہ بھون میں آئے تو 132 لاشیں درخت پر اسی طریقے سے مسلمانوں کی لٹک رہی، لیکن اس کے باوجود ان اللہ والوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہاں، اس جنگ کے بعد دہلی میں یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج باضابطہ چاروں طرف سے تخت و تاراج کرتی ہوئی دہلی میں سمٹ آئی، اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا 1857 کو۔ ٹھیک اس کے 9 سال کے بعد 1866 30 مئی 1866 ہمارے اکابر نے بہت سوچ سمجھ کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ کام کیسے کیا جائے، کوئی جگہ تو ہونی چاہیے، مدرسے کی بنیاد رکھی۔ 6 مہینے کے بعد مدارالعلوم سہارنپور، شاہی مراد آباد اسی سال میں، اور پھر بہت جلد انہوں نے مدارس کی ایک کھیپ جو ہے تیار کی۔ مدرسہ قائم ہونے کے بعد 10 سال گزرے، اور 10 سال کے بعد ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی گئی، اس کا نام تھا انجمن ثمرۃ التربیہ۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے باضابطہ اس تنظیم کی جو ہے سربراہی کی، اس کے آپ ذمہ دار رہے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، جن کا نام ابھی عنقریب 5 منٹ کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، تو انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1857 کے بعد ایسا لگتا تھا کہ صبح ہوگی
اور یہ اعلان حکومت کی طرف سے کیا جائے گا کہ آج کی صبح سے اسلام ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے رخصت ہو گیا ہے۔ اتنے خطرناک حالات مسلمانوں کے لیے بن گئے تھے۔ ہر دن مسلمان صبح انتظار کرتے تھے کہ انگریزی حکومت کی طرف سے یہ اعلان نہ کر دیا جائے کہ آج سے اسلام یہاں سے رخصت ہو گیا ہے۔ ان حالات میں مدرسوں کو قائم کرنا، دین کی تعلیم مسلمان بچوں کو دینا، اور پھر اس ذہنیت کے ساتھ کہ مدرسے کا قیام صرف قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے نہیں تھا بلکہ ملک کی آزادی کے لیے تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک موقع پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں میں انہیں کچھ نہیں کہتا، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، میں نے اپنے لیے اسی راستے کو چنا ہے میرے استاد محترم نے جس مقصد کے لیے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا تھا، یعنی تحریک آزادی۔ چنانچہ حضرت نانوتوی کا انتقال ہو گیا، جمعیت الانصار کے نام سے پھر ایک تنظیم بنی، اور اس تنظیم کے ماتحت جو بڑے بڑے جلسے ہوئے نا، انگریزوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہا یہ دارالعلوم دیوبند یہ فتنے کی جڑ ہے۔ جب دارالعلوم پر آنچ آنے لگی تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے جو بڑے بڑے علماء جو جمعیت الانصار سے جڑے ہوئے تھے سب نے استعفیٰ دے دیا کہ نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حالات سنگین ہو گئے تھے چونکہ دارالعلوم کو بچانا تھا۔ کام کرنے والا مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اتنے میں 1914 عیسوی کا دور آیا اور دنیا نے پہلی جنگ عظیم دیکھی۔ یہ جنگ عظیم برطانیہ اور جرمنی کے درمیان تھی۔ برطانوی حکومت نے اپنی ساری طاقت اس جنگ پہ لگا دی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے موقع تاڑا کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے خاص شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نور اللہ مرقدہ کو افغانستان بھیجا، جاؤ وہاں کے لوگوں سے ملو، وہاں کی حکومت سے رابطے بڑھاؤ۔ پروگرام یہ تھا کہ باہر کے اسلامی ممالک سے مل کر وہاں کی فوج لا کر ہندوستان پہ حملہ کرائیں گے، اور یہ حکومت جس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں سے گئی تھی دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ واپس آ جائے۔ یہ پروگرام تھا، یہ پروگرام چل رہا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود افغانستان جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر مختار انصاری مرحوم اور ان جیسے لوگوں نے خبر دی کہ شیخ الہند کا پروگرام انگریزوں کے علم میں آ چکا ہے، انگریز اس سے واقف ہو چکے۔ اب کیا کیا جائے؟ پھر بھی ہمت نہیں آ رہے شیخ الہند۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے حج کا ارادہ کیا، حج کا سفر کریں گے، حج بھی کریں گے، وہیں رہ کر پروگرام بنائیں گے۔ پروگرام کو ختم نہیں کرنا ہے، زندگی اللہ نے کام کے لیے دی۔ انگریز شیخ الہند کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، برسر عام گرفتار کریں تو ہنگامہ ہوگا۔ ارادہ یہ تھا کہ جب بمبئی میں یہ سفر شروع کریں گے تو وہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت گرفتاری نہیں لکھی تھی۔ جب تک انگریزوں نے اپنے لوگوں کو آرڈر دیا اس سے پہلے شیخ الہند روانہ ہو چکے تھے، اور آپ صحیح سلامت مکہ پہنچے۔ اور باضابطہ ترکی حکومت تھی اس وقت، مکہ مدینہ یہ سارا ترکیوں کے ماتحت تھا۔ وہاں کے ذمہ داروں سے گفتگو کی، رابطے بڑھائے، اور اسی طریقے سے جو وہاں کے والی تھے شہر مکہ کے ذمہ دار فوجی جنرل، سب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان لوگوں نے یقین دہانی کرائی، غالب پاشا جو مکہ کے گورنر تھے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ غالب پاشا نے خطوط لکھوائے افغانستان اور قبائلی سرحد کے قبائلیوں کو، ان کے ذمہ داروں کو کہ تم لوگ تیار رہو، ترکی بھی اپنا فوج بھیجنے والا۔ اس طریقے سے افغانستان، ترکی، قبائلی سردار، ان سب کو تیار کر لیا گیا تھا کہ اکٹھے حملہ کریں گے اور اس طرح ہندوستان کو آزادی دلوائی جائے گی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اسی درمیان ترکی خلافت کی یہ بغاوت ہوئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا اس بدبخت نے خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور شریف مکہ جو خود کو سید گھرانے سے کہتا تھا اس شخص نے بغاوت کر دی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کیا۔ مصر
اب مصر سے پھر مالٹا افریقہ کی قید خانے میں آپ ڈال دیے گئے۔ جیل کی مختصر سی زندگی میں ایک واقعہ میں سنا کر اپنی بات کو اب میں آگے بڑھا کر ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ اب میرے پاس اس کا موقع نہیں ہے کہ تفصیل کی جائے۔ انشاءاللہ پھر موقع رہا تو کبھی اور، ورنہ آگے جو کچھ رہ جائے گا امام صاحب سے آپ سنتے رہتے ہیں آزادی کے موقع پر کہ آگے پھر کیا ہوا تھا، کیسے آزادی کی جنگ لڑی گئی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پھانسی کا آرڈر ہو گیا، آپ رونے لگے۔ آپ کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت یہ موت کے ڈر سے رونا ہے؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت جلال میں آ گئے، بولا حسین احمد یہ تم کیا کہتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں امام ابو حنیفہ کا جن کو جیل میں زہر دے دیا گیا تھا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا کہ صحیح فتویٰ دینے کی بنیاد پر حکومت وقت نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے تھے، میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد کا خلق قرآن کے مسئلے میں جنہیں ستایا گیا ہے، تم کیا کہتے ہو مجھے موت کا ڈر ہے؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، وہ جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا۔ جو قربانی میں دینے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس قربانی کو قبول کر لے گا یا نہیں؟ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے کر دیا بس بہت کر دیا۔ الغرض رہائی لکھی تھی، چند سالوں کے بعد آپ جیل سے رہا ہو کر آ گئے، آپ بمبئی اترے، وہاں پر آپ کے استقبال کے لیے مہاتما گاندھی بھی تھے، مسلمان ہندو سب نے آپ کا استقبال کیا، اور اسی موقع پر آپ نے موہن داس کرم چند گاندھی جس کو دنیا مہاتما گاندھی کہتی ہے، آپ نے متفقہ طور پر لیڈر بنا دیا کہ تم لوگ اس نوجوان کو قیادت حوالے کر دو اور اس کی ماتحتی میں تم لوگ جنگ آزادی کو آگے بڑھاؤ۔ یہ وہ تاریخ تھی جب مہاتما گاندھی کا نام سرخیوں میں آیا، اور پھر مسلمانوں نے بھی شیخ الہند کے کہنے پر اعتماد کیا، اور پھر سن 1919 میں جمعیت العلماء ہند قائم ہوئی، اور جمعیت نے باضابطہ آزادی کی تحریک کو نئے سرے سے چھیڑا، اور سیاسی طور پر کانگریس کی پارٹی بھی وجود میں آئی، مگر کانگریس کے اندر وہ طاقت اور وہ ہمت نہ تھی کہ آزادی کا مطالبہ کرے۔ جمعیت علماء ہند نے طاقت دی کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس طریقے سے پھر یہ سلسلہ آگے چلا ہے، اور بے شمار علماء نے، عوام نے، اور بعد میں چل کر پھر ہمارے ہندو بھائیوں نے، ان کی بھی قربانیاں بعد میں رہی ہے۔ لیکن 1919 سے پہلے تک، اب بالخصوص 1857 سے پہلے تک جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری تاریخ مسلمانوں کے پالے میں ہے، ساری قربانیاں مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ یہ تاریخ اس لیے دہرائی گئی ہے قصے کے طور پر نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ آپ کے آباء و اجداد ہیں جنہوں نے کسی وقت بھی ہمت نہیں ہاری اور عزم و حوصلہ سے کام لیا ہے۔ آج بھی ہندوستان کے حالات آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئیے۔ جس جمہوریت کے دستور کو بنایا گیا تھا اس دستور کو تار تار کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے جاگنے کا وقت ہے، آپ کے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ حوصلے سے کام لیجئے اور اپنے حق کا مطالبہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو حوصلہ، ہمت اور شجاعت عطا فرمائے، اور ہر حال میں اپنے دین و شریعت کے ساتھ ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیجیے۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے نبی کے لائے ہوئے دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کو انجام دینا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی ہم سب کو ہمت عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ برادران وطن ہمارے ذریعے ایمان قبول کر لیں، یا اللہ ہمیں ان کے لیے ذریعہ بنا، یا اللہ ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ملک کے حالات کو امن و امان سے بدل دیجئے، یا اللہ یہاں کی فضا کو خوشگوار بنا دیجئے، یا اللہ برادران وطن کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ ہمیشہ اپنے دین و شریعت کے ساتھ چمٹ کر رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔
جن حضرات نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، خصوصاً جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، یا اللہ ان سب کی شہادتوں کو قبول فرمائیے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، یا اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اور ہم سب کو ان مجاہدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔